اسلام جو ہے وہ حقوق دینے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، حقوق کی وصولی کے لیے آمادہ نہیں کرتا. بیوی کو نہیں کہتا کہ وہ کہے کہ جو تم نے کھایا ہے مجھے کھلاؤ، جو تم نے پیا ہے مجھے پلاؤ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے. تو یہ بیوی کا کام نہیں ہے. بیوی کا کام تو یہ ہے کہ اگر شوہر اسے کہے کہ بھائی ایسا مشکل کام بھی کر لو تو وہ بیوی شوہر کی بات مان لے. اور شوہر کا کام یہ ہے کہ وہ اس سے پتھر نہ اٹھوائے، بلکہ وہ تو اس پر احسان کرے اور اس پہ شفقت کرے اور اس کو اپنے مال سے کھلائے. تو یہ دو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جگہ پر اپنے حق کو چھوڑ کر، یعنی جو کمزور طبقہ ہے وہ غیر مشروط اطاعت کر رہا ہے، اپنا حق دیکھ ہی نہیں رہا، وہ صرف اپنے بڑے کا حق دیکھ رہا ہے. اور جو بڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کا اتنا حق تو ہے لیکن میں اس سے زیادہ خرچ کروں، احسان کروں اس کے اوپر. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو بھی رشتہ ہو، استاد شاگرد کا ہو، میاں بیوی کا ہو، والدین اور اولاد کا ہو، بڑی بہن کا اور چھوٹے بھائی کا ہو، بڑے بھائی کا اور چھوٹی بہن کا ہو، تو ان سب جگہوں پر جو ہے جب یہ دونوں اصول استعمال ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ذرا برابر بھی جھگڑے کا امکان ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کا خیال کر رہا ہے. یہ بحث ہی نہیں ہو رہی کہ بھائی آپ نے مجھ سے زیادتی کیا یا میں آپ نے جو ہے نا میرا حق ادا نہیں کیا، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ حق ادا کریں نہ کریں میں تو آپ کے حقوق ادا کروں گا. دوسرا بھی یہی سوچ رہا ہے، اس کی بھی یہی اخلاقی تربیت ہے، پہلے کی بھی یہی اخلاقی تربیت ہے، تو لہٰذا دونوں کے درمیان تعلقات اچھے رہیں گے. تو دو طرفہ تعلقات کے لیے بنیادی اصول تو یہ ہے. اسی وجہ سے جب حکومت اور عوام کے تعلق کی بات آتی ہے تو اسلام وہاں پر عوام کو کہتا ہے کہ وہ غیر مشروط اطاعت کریں، اولو الامر کی اطاعت کریں. اولو الامر یعنی جو حکم دینے والے لوگ ہیں، حکام ہیں، ان کی اطاعت کرنا مسلمانوں پہ لازم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ عنقریب جو ہے ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر اقربا پروری ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کے ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے جو میرے زمانے میں جو چلتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا یا رسول اللہ ایسے موقع پر ہم ان سے قتال نہ کریں، ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ قتال نہ کرو اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو اور اپنے حقوق جو ہے وہ مجھ سے حوض کوثر پہ لے لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عوام کمزور طبقہ ہوتا ہے اور حکومت طاقتور طبقہ ہوتی ہے، تو عوام کو یہ سمجھایا کہ اپنے حقوق کے لیے بہت زیادہ دیوانے نہ ہو جانا، اپنے حقوق چھوڑ دینا اور جو ان کا حق ہے اس کو ادا کرنا. اچھا، گناہ کی بات میں اطاعت تو جائز نہیں ہے، لیکن جو وہ جائز کام کہہ رہے ہوں گے اس میں اطاعت کی جائے گی، جو گناہ کے کام وہ کہیں گے اس کے اندر ان کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا. لیکن ہم ان سے لڑیں گے بھی نہیں، ان سے جھگڑیں گے بھی نہیں، ان کی بے عزتی بھی نہیں کریں گے، بے اکرامی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اولو الامر ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے. دوسری طرف حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ عدل کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس پر پریشان ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا، پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھو گی. یہ ڈر ان کو بظاہر یعنی یہ ڈر جو ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اس لیے کہ وہ دریا کے کنارے ہے اور جانور کو تو ظاہر پانی منہ میں رکھ کے نہیں پلایا جاتا، وہ خود بھی پی سکتا تھا، تو پھر بھی وہ مر گیا اور پانی وہاں وافر مقدار میں موجود تھا، حکومت کی کوئی کوتاہی نہیں تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس بات کو بتانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی بادشاہوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کو اسے ڈرنا چاہیے اور ہر طرح کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو ہمارے خلیفہ راشد، پہلے خلیفہ راشد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کاش ابو بکر جو ہے وہ لکڑی کا ایک تنکا اٹھاتے، ٹہنی اٹھاتے سوکھی بھی، اور کہتے کہ کاش ابو بکر یہ لکڑی کا ٹکڑا ہوتا اور مٹی میں مل جاتا اور اس سے حساب نہ ہوتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی یعنی بڑے حاکم ہیں، لیکن وہ گھبرا رہے ہیں کہ حساب کتاب نہ ہو جائے، عوام کے حقوق کی اگر مجھ سے کچھ حقوق حق تلفی ہوئی ہو اس کا اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ پوچھ لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل شخص جن کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی، وہ گھبرا رہے ہیں. تو اسلام میں حکمرانی کا تصور تو یہ ہے، سید القوم فی سفر خادمہم، کہ ہر جو سفر ہوتا ہے اس کے اندر جو بڑا ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑا جو ہوتا ہے یہ بڑے کوئی عیاشی کا عہدہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہ جو بڑا ہونا ہے یہ خدمت کا ایک منصب ہے. تو لہٰذا حکمرانوں کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ہر ایک کا خیال کرنا ہے. لہٰذا حکومت جو ہے وہ ہمیشہ عوام کا خیال کرے، ان پر کوئی مالی بوجھ زیادہ نہ ڈالے،
ٹیکس زیادہ نہ لگائے, ان کو سہولیات دے, ان کا علاج کروائے, ان کی جو تعلیمی ضروریات ہیں وہ پوری کرے, ان کی بنیادی ضروریات کو ان کے گھروں تک پہنچائے. حکومت کے تو یہ ذمے ہیں. لیکن اگر حکومت بالفرض نہیں کرتی یا نہیں کر پاتی, کسی وجہ سے کچھ مسائل ہیں, تو عوام کے ذمے جو ہے ان سے لڑنا جھگڑنا یا ان کی برائیاں کرنا یا ان کی بے عزتی اور بے اکرامی کرنا نہیں ہے, بلکہ عوام کے ذمے ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے. تو اطاعت غیر مشروط ہونی چاہیے, اور ادھر سے حکومت کی طرف سے احسانات جو ہے وہ بغیر کسی سبب کے ہونے چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ عوام نے ایسا کیا تو پھر ہم ایسے کریں گے. بھئی عوام تو آپ کی عوام ہے. جس طرح انسان اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے, چاہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے, ایسے آپ کو اپنی عوام کے اوپر خرچ کرنا ہوگا, اور آپ ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں گے تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں گے. اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر عام طور پہ بہت زیادہ تبصروں کا رجحان ہوتا ہے. اگر ہم اسی مثال کو لیں جو آخری مثال ہماری چل رہی تھی کہ حکومت کے خلاف تبصرے ہوتے ہیں, حکومت کے حق میں تبصرے ہوتے ہیں. تو حکومت کے حق میں تو ظاہر ہے جو حکمران جماعت کی لوگ ہوتے ہیں وہ حق میں تبصرے کرتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ پچھلی حکومت کے اندر حکومت کے خلاف تبصرے کرتے ہوں. تو بنیادی طور پہ ہمارے تبصرے جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے تعصب کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں, اپنی پارٹی کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں, اپنے ایک جو ہمارے ایک رجحان ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں, حقیقت کی بنیاد پہ نہیں ہو رہے ہوتے. تو اول تو یہ کہ حکومت کے خلاف جو تبصرے کرتے ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو تبصرے کر رہا ہوں یہ واقعتاً, ایک تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہے, دوسرا یہ کہ میں یہ حکومت کا جو ہم پر حق ہے کہیں اس کے خلاف تو نہیں, کہیں میں کسی کو بھڑکا تو نہیں رہا کہ حکومت کے خلاف کام کرے. اور اگر میں اچھی بات بھی کر رہا ہوں, صحیح بات بھی کر رہا ہوں, کیونکہ صحیح بات پر سٹینڈ لینا, اپنا موقف بیان کرنا یہ غلط نہیں ہے. حکومت کی اصلاح کرنا, نہی عن المنکر کرنا یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی جابر حکمران ہو اس کے سامنے حق بیان کرنا, یہ تو اس کو تو افضل جہاد کہا گیا. تو یہ تمام باتیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن ان تمام باتوں کے اندر ہماری اقدار یہ ہیں کہ ہم حکمران کو ذلیل نہیں کرتے, ہم حکمران کو جو ہے وہ شرمندہ نہیں کرتے. وہ تو ہمارا بڑا ہے, یعنی اس کے بڑے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے اگر بھارت سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے, امریکہ سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے, افغانستان سے کوئی بات چیت ہوتی ہے, ہمارا چہرہ تو وہ ہے. ہم اگر اسی کو شرمندہ کر دیں گے تو وہ وہاں جا کے کیا بات کرے گا, کیا مذاکرات کرے گا, تو ہم تو اپنے ہی ملک کے خلاف ایک ماحول بنائیں گے. تو لہٰذا ہمیں حکمران جو ہے اس کی غیر مشروط اطاعت کرنی چاہیے, اور اس کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس کو ایک ادب کے ساتھ, اچھے ماحول کے ساتھ, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی کو سمجھانے کے لیے ہم وہ بات کر سکتے ہیں. یہ ہماری اقدار کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ حکومت کی بلا وجہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ حکومت کی اطاعت تو ضروری ہے, لیکن ان کے ہر صحیح غلط کام کے اندر ان کی تائید کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بعض کام غلط بھی ہوتے ہوں گے, بعض کام جو ہیں وہ خطاً غلط ہو جاتے ہوں گے, یعنی ان سے غلطی ہو جاتی ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ظلماً بھی غلط ہو جاتے ہوں گے, ان کا کوئی فیصلہ ہی غلط ہوگا. تو آپ اگر ہر چیز کے اندر تائید کریں گے, اور ایسا تائید کرنا میں نے کہا تعصب کی بنیاد پہ ہوتا ہے, تو آپ بہت دفعہ ظلم کے ساتھ جو ہے آپ شریک ہو جائیں گے, اور ظاہر ہے کہ ظلم کے ساتھ شریک ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں, پارٹیوں کے آپس کے تبصرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, تو اس میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ویلڈ چیز ہے جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر آپ کو اس کو لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کا اوائڈ کرنا چاہیے. www.darsequran.com